اپنے دربار میں. نمرود لانتی ہے، وہ لانتی ہے، بادشاہ تھا، وہ خدائی کا دعویٰ کرتا رہا. اس نے نجومیوں کو بلایا. نجومیوں یہ بتاؤ کہ میرا ستارہ کیسا ہے. انہوں نے کہا ابھی تو تیری حکومت ہے، تیرے چرچے ہیں، لیکن ان قریب اس علاقے میں بابل شہر میں ایک بچہ پیدا ہوگا جو تیری حکومت کو تار تار کر کے رکھ دے گا، تباہ و برباد کر دے گا. ایک بچہ پیدا ہوگا، تیری یہاں پہ حکومت جہاں پہ ہوگی نیست و نبود ہو جائے گی. ایک بچہ پیدا ہوگا، اس کے پیدا ہونے سے کوئی مرد عورت کے قریب نہ جائے، پابندیاں لگا دی، سکوٹیاں لگا دی، کوئی مرد گھر نہ جائے، عورت کے قریب کوئی مرد نہ جائے. اتنی سختیاں ہوئی. اور پھر ان سختیوں کے باوجود حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام اللہ کی منشا سے، حکمت سے اپنی والدہ کی شکم میں آپ کا نور پہنچ چکا. اور نجومیوں نے چیخ ماری. نجومیوں نے کہا ابراہیم اس کا ڈر تھا کہ وہ آنے والا ہے، وہ بچہ اپنی ماں کی شکم میں، اپنی ماں کی شکم میں وہ بچہ آ چکا ہے جس کا تجھے ڈر ہے. نمرود کہنے لگا پھر یہی بات ہے. پھر جب بھی کوئی بچہ پیدا ہوتا تھا نمرود اسے ضائع کروا دیتا، مروا دیتا تھا، یعنی قتل کروا دیتا. حتیٰ کہ مفسرین کرام فرماتے ہیں لاکھوں ہزاروں لاکھوں بچوں کو اس نے بے گناہ قتل کروایا. نمرود بادشاہ ہے، لعنتی تھا، وہ خدائی دعویٰ کرنے والا تھا. آخر کار جب حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کی ولادت کا ساتھ بالکل قریب آ رہا ہے، آپ کی والدہ ماجدہ حضرت مینا رضی اللہ عنہا، یہ دین فطرت میں تھی. حضرت مینا رضی اللہ والدہ ماجدہ ایک غار میں تشریف لے گئے. وہاں پہ حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کی ولادت کا ساتھ ہو. اور اگر اب اللہ نے اتنی آزمائشوں میں پھر کامیابی اسی خالق و مالک جنم دیا. پھر جب بچے کی زیارت کی اتنا خوش ہوئی، اتنا حسین چہرہ ہے، تو کیوں نہ خوش ہوتی ہے. نور مصطفیٰ کا، حضرت محمد مصطفیٰ کے نور کا امین تھا حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام. اور پھر بات چلے گئی. ڈر تھا اگر نمرود نے ہر گھر کی تلاشی ہوتی، اگر نمرود نے چیک کیا، اگر میں گھر میں نہ ملی تو پتہ چل جائے گا. والدہ ماجدہ پھر چلے گئے. جب صبح کے وقت آئی آ کے دیکھنا شروع کیا. آپ فرماتی ہیں میں جا کے دیکھوں تو صحیح میرا بچہ پریشان نہ ہو، کوئی درندہ میرے بچے کو کچل کے نہ رکھ دے. آپ فوراً واپس آ رہی ہیں، کوئی میرے بچے کو کچل نہ دے. آپ فوراً واپس آئی. جب غار کے منہ پہ پہنچی آپ نے دیکھا غار کے باہر جو آپ پتھر کو لگا کے گئی تھی وہ پتھر بھی ہٹا ہوا ہے. آپ کی آنکھوں سے آنسو آئے. آئے میرے بچے کو کسی درندے نے کاٹ دیا ہوگا. آپ زاروں قطار رونا شروع کیا. درندوں جانوروں کے قدموں کے نشان لگے ہوئے تھے. آئے اے پاک پروردگار، آئے میرا بیٹا، آئے میرا بیٹا. ماں کی ممتا تڑپی. حضرت خلیل اللہ کے پاس جب جا کے دیکھا، رب نے فرمایا ہوگا اے ابراہیم کی ماں گھبراتا، یہ ہے تو تیرا بیٹا ہے، یہ ان قریب میرا خلیل بننے والا ہے، ان قریب میرا خلیل ہے، میرا دوست ہے. فرمایا اس کی تو کیا حفاظت کرے گی؟ اگر تو ماں ہے میں خالق ہوں، میں تو 70 ماں سے زیادہ پیار کرتا ہوں. فرمایا کہ یہ اس کی حفاظت کا ذمہ میں نے اٹھایا. آپ نے جب جا کے دیکھا حضرت ابراہیم خلیل اللہ دونوں انگوٹھوں کو چوس رہے تھے. آپ نے جلدی جلدی یہ سوچا تھا رات کا میں نے بچے کو دودھ بھی نہیں پلایا. جلدی جلدی بیٹے کو آپ نے اپنے قریب کیا، چھاتی پہ قریب کیا. اے میرے بیٹا دودھ نوش فرماؤ. حضرت خلیل کی منہ میں آپ کے دونوں انگوٹھے تھے. آپ کی والدہ نے جب نکالے ایک انگوٹھے سے دودھ نکل رہا تھا، ایک انگوٹھے سے شہد نکل رہا تھا. ایک انگوٹھے سے دودھ نکل رہا تھا، ایک انگوٹھے سے شہد نکل رہا تھا. یہ حضرت ابراہیم خلیل اللہ کا بچپن ہے. تو آپ کی والدہ ماجدہ دیکھ کے حیران ہو گئے. فوراً آواز آئی، غیب سے آواز آئی، واللہ خیر الرازقین. اے ابراہیم کی ماں گھبرانا، رازق تو میری ذات ہے، خدا کی ذات ہے. آگے نعرہ تکبیر،
नारे रिसालत, नारे हैदरी। माता माजिदा फरमाती है कि हज़रत मीरा रज़ी अल्लाह तआला कि मैंने ये सोचा, मुफस्सिरीन किराम फरमाते हैं कि अपनी वालिदा ने ये दावा लगाया कि आप 1 महीने के जब हुए तो आप फरमाती मुझे ऐसा लगता था इब्राहिम 1 साल का हो गया। जब 1 साल के हुए मुझे ऐसा लगता था कि ये 2 साल के बराबर लग रहा है। पता ये चला हज़रत इब्राहिम से अल्लाह ने काम लेना था। आपने सबसे पहले सवाल किया, ऐ माँ ये बता मेरा रब कौन है, मेरा पालने वाला कौन है। क्यों हज़रत इब्राहिम खलीलुल्लाह को मकाम मिला, क्यों अल्लाह ताला ने शान अता फरमाई। हज़रत इब्राहिम वो हैं जिन्होंने अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त को ऐसा राज़ी किया, रब ताला को कहने के अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने खुद खालिक़े कायनात ने ऐलान फरमा दिया वत्तख़ज़ल्लाहु इब्राहीम खलीला। ये मेरे अल्लाह फरमाते हैं ये मेरा खलील है। खलील वो होता है जो अपने रब के अलावा किसी से प्यार नहीं करता। आपकी बात में मालिका ने जब देखा तो आपका बेटा ये कैसे सवाल करता था। आपने फरमाया तेरा रब मैं हूँ, तेरी पालने वाली मैं हूँ। रब का माना पालने वाला, फरमाया तेरा रब मैं हूँ, पालने वाली मैं हूँ। तो आपने फरमाया अम्मी जान ये बता तेरा रब कौन है। तो आपने फरमाया मेरा रब तेरा वालिद है हज़रत तारिक रज़ियल्लाहु अन्हु। आपने तो फौरन अर्ज़ किया अम्मी जान ये बता बाप का रब कौन है, अबू जान का रब कौन है। तो माँ ने कहा नमरूद बादशाह था उस वक्त का, वो नमरूद है। आपने फरमाया माँ ये बता उसका रब कौन है। माँ ने कहा मुझे लगता है ये वही है जिसका चर्चा पूरे बाबुल शहर पे फैल रहा है, ये वही है। आखिरकार हज़रत इब्राहीम खलीलुल्लाह अलैहिस्सलाम आपको अल्लाह ताला ने अज़मतों से नवाजा। आप एक दिन फरमाने लगे आज़र आपका चचा आपके पास आया। आपने फरमाया मुझे ये बताओ बस मेरा रब कौन है, मुझे अपने रब से मिलना है, मुझे अपने रब मिलाओ। मैं तो मेरी तो बचपन है, आप किसकी बात करते हैं, बस मुझे माबूद चाहिए। आज़र ने कहा ये पता नहीं क्या बन गया। आज़र ने जल्दी आज़र बहुत कस्ता, आपका बाप नहीं था चचा था। अब कुरान पढ़ के लोग इकरार करते हैं भाई इब्राहिम अभी आज़र आ गया। हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम के बाप आज़र ने कहा और ये नहीं पता कि आपका वालिद आज़र नहीं है। अभी ही ये कई मानों में आता है, दादा के माना में भी अब का लफ्ज़ आता है, चचा के माना में भी अब का लफ्ज़ आता है। जैसे हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम ने की औलाद ने ये कहा था ऐ अब्बा जान हम आपके दादा इब्राहीम अलैहिस्सलाम उनके दादा के खुदा की इबादत करें। हम आपके रब की और आपके बाप के रब की इबादत करेंगे और हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम के खुदा की इबादत करेंगे। इस्माईल उनके बाप नहीं थे, इस्माईल उनके बाप नहीं थे, उनके ताया थे, बड़े थे, उनके बाप से बड़े थे, लेकिन अब के माना में आए। पता ये चला ताया चचा और दादा ये अब के माना में इस्तेमाल होते हैं। कुरान पाक है अगर अल्लाह ना करे आपके मालिक माजिद मुशरिक होते बहुत परस्त होते तो फिर ये कुरान की आयत कहाँ जाती। इब्राहीम अलैहिस्सलाम खुद दुआ करते रब्बना इग़फिर ली वली वालिदैया, या अल्लाह मेरे मुझे भी बख्श दे मेरे वालिदैन को बख्श दे। अल्लाह का कुरान ये साबित करता है वलील मुमिनीन ईमान वालों के लिए बख्शिश की दुआ करते हैं। खलील ने दुआ की अगर वालिदैन मुशरिक होते खुदा फरमा देता ऐ खलील ऐसा काम ना कर, ये तेरा बाप तो मुशरिक है, काफिर है, बुत परस्त है, तू दुआ ना कर। रब ताला ने मना ना किया, रब ताला ने कुरान की सीरत बना के बतला दिया इब्राहीम का पुत्र इबादत बुत परस्त नहीं था बल्कि ईमान वाला था। आइए चला लोग कुरान पढ़ के उन लोगों को गुमराह कर रहे हैं। आइए कुरान पढ़े आकार मुशरिकीन वल्लज़ीना वल माकार नबी वल्लज़ीना आमनु अयस्तगफिरु लिल मुशरिकीन किताब दिया जाता है। और हज़रत इब्राहीम खलीलुल्लाह अलैहिस्सलाम आपकी परेशान ही बरा हुआ था। और हज़रत खलीलुल्लाह का मकाम कैसे सतरा कैसे मकाम मिला। आदत जब वो खाने में लेके गया कहने लगा ये सामने नमरूद बैठा था और नमरूद ने ऐसा दरवाज़ा लगाया था जो नीचे जुग की जाना पड़ता था। उसके दरबार का दरवाज़ा जो था नीचे जुग के साथ नीचे करोगे फिर अंदर जाओगे, जब नीचे झुकना पड़ेगा तो मैं कहूँगा मुझे सजदा करते आ रहे हैं। अगर कोई माई तला मुझे सजदा नहीं करूँगा करेगा दरवाजे से जब गुजर के आएगा सजदा तो ऑटोमेटिक हो जाएगा। आप अंदाज देखिए अल्लाह ने हिकमत अता की थी। हज़रत खलीलुल्लाह की जब बारी आई आज़र ऐसे चलते दाखिल हुआ, आपने पहले अपना दायां पाँव रखा
پھر بایاں پاؤں رکھا، تھوڑا سا بیٹھ کے اندر داخل ہو گئے اور سینہ اگڑا کے کہا اے تو ہمارا خدا، اے سبحان اللہ۔ آپ نے فرمایا اگر تو ساڈا رب ہے، میرا رب تے ہوئے جڑا مشرق وچوں سورج طلوع کردا ہے، مغرب وچ رب فرماندا ہے میرا رب تے ہو جڑا مغرب وچ غروب کر چھڑدا ہے۔ اگر تو رب ہے تے مشرق وچ غروب کر کے وکھا، مغرب وچ سورج طلوع کر کے وکھا، کہنے لگا یہ کم میرے کو نہیں ہوے گا۔ اور آپ نے بھی فرمایا سی ربی الذی یحیی و یمیت، میرا رب تے ہوے جڑا مردیاں نوں زندہ کر چھڑدا ہے، میرا رب تے ہوے جڑا مردیاں نوں زندہ کردا ہے، زندیاں نوں مردہ کر چھڑدا ہے، اور موت اور حیات اللہ کی بارگاہ میں ہے۔ آپ نے یہ بتایا تھا نمرود اسی وقت کہا یہ تو کام میں نہیں کر سکتا، انا احیی و امیت، یہ میں نہیں کر سکتا ہوں۔ کیا ہوا اس کے دربار میں ایک شخص آیا، دو کہتی ہے اس ایک کو سزائے موت تھی، ایک بری ہونا تھا، جس نے بری ہونا تھا اس کو سزائے موت دے دی، اور جس کو سزائے موت ہونی تھی اس کو بری کر دی۔ عجیب کام ہے سزا، یہ دیکھو ابراہیم جس نے بری ہونا تھا میں نے اس کو موت دے دی، اور جس کو موت آنی تھی میں نے اس کو زندگی عطا کی۔ یہ کام میں نہیں کرتا، میرا رب نے یہ چیلنج نہیں کہا کہ میرا رب تو وہ ہے جو مشرق سے سورج طلوع کرتا ہے مغرب میں غروب کر دیتا ہے۔ میرا رب تے ہوئے جڑا مشرق وچ سورج طلوع کردا ہے مغرب وچ غروب کردا ہے۔ اگر تو ساڈا خدا ہے، اگر تو رب ہے، فرماتے نے پھر تو انج کر مغرب وچوں سورج طلوع کر چھڑ، مغرب وچوں سورج طلوع کر، مشرق وچ غروب کر چھڑ۔ او اللہ تعالیٰ دا قرآن پاک ہے فبہت الذی کفر، انہیں انکار کیتا، اے ابراہیم تو کیسا سوال کیتا ہے، فوراً انکار کر دیتا۔ حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ نبی علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ نے فرمایا اے ابراہیم اگر اس بندے نے آکھیا، اگر نمرود نے چیلنج کیتا، اے ابراہیم اگر نمرود تینوں چیلنج کرے، اے ابراہیم اگر تیرا رب سچا ہے اپنے رب کو سوال کر، اپنے رب کو درخواست کر، پھر تیرا رب مغرب وچوں سورج کو کڈے اور مشرق وچ غروب کرے۔ فرماتے نے اے ابراہیم اشارہ کرنا تیرا کام ہے، پھر اشاریاں تے ہر چیز دا بدلنا اے خدا دا کام ہے۔ فرماتے نے پھر سورج دا بدلنا پھر خدا دے کام ہے۔ اے ابراہیم تیری کٹ نہیں لگے۔ حضرت ابراہیم خلیل اللہ نبی علیہ السلام کو اللہ نے شان عطا فرمائی، اور پھر حضرت ابراہیم خلیل اللہ نبی علیہ السلام کو کتنی عظمت فرمایا۔ ایک دن انہوں نے اللہ کی بارگاہ میں رضی پاک پروردگار تو مردوں کو کیسے زندہ کرتا ہے، اور ارنی کیف تحیی الموتیٰ، آپ اللہ رب العزت فرماتا مجھے یقین نہیں ہے، آپ نے کیا مجھے یقین تو ہے، میں بس یہ دیکھنا چاہتا ہوں کہ کیسے اللہ رب العزت زندہ کرتا ہے۔ اللہ رب العزت نے فرمایا اے ابراہیم پھر ایسے کرو، 4 پرندوں کو دو، ان کو ذبح کرو، گوٹیاں کا گوشت دے کر علیحدہ علیحدہ جگہ پہ رکھو، دور دور دراز دراز میں قرآن کہتا ہے دور دور رکھیں گے، پھر آپ آواز دیں ثم ادعوہن یأتینک سعیا، فوراً آواز دیں تو انشاءاللہ یہ آپ کی بارگاہ میں زندہ ہو کے یہ کبوتر، یہ کوا، یہ گدھا، یہ کد، یہ آپ کی بارگاہ میں، طوطا آپ کی بارگاہ میں زندہ ہو گیا، ہڈیوں سمیت آ جائے۔ خلیل اللہ کی یہ شان ہے تو پھر امام الانبیاء کا کیا ہوگا؟ وہ حضرت ابراہیم خلیل اللہ نبی علیہ السلام پھر اگلا مرحلہ ہے، انہوں نے کہا مجھے لگتا ہے یہ وہی بچہ ہے۔ پھر اس نے جلدی اپنی بات کا اہتمام کروایا، اور پھر بات کا اہتمام کروایا، یہ بڑی مشہور بات ہے، قرآن پاک کی بات ہے، آگ کا اہتمام کیا، لکڑیوں کا اہتمام کیا، اور اپنے لیے ایک بہت بڑا تخت تیار کیا جس کے اوپر بیٹھ کے ابراہیم کا تماشا دیکھتا تھا۔ جب اوپر بیٹھا حضرت ابراہیم خلیل اللہ نبی علیہ السلام آگ میں جا رہے ہیں، آپ نے نکارا کیا، جدو آپ جان لگے حضرت ابراہیم خلیل اللہ نبی علیہ السلام کی بارگاہ ایک عبا والا فرشتہ آیا، آ گیا کیا ابراہیم اگر کوئی حاجت ہے تو دسو، اسی آندھی چلا دیاں گے، اسی ہوا چلا دیاں گے، یہ آندھی آوے گی، اتنی دیری آوے گی، یہ آگ گلزار بلکہ آگ کو اڑ جائے گی، ہر چیز ختم ہو جائے گی، ایسا حکم دے کرو۔ فرمایا کیا تمہیں اللہ نے حکم دیتا ہے؟ آپ نے فرمایا، اور فرشتے نے آگیا نہیں نہیں اللہ حکم نہیں دیتا۔ آپ نے فرمایا اگر تسی اپنی منزل آئے ہو تے تواڈے نال مینوں کوئی حاجت ہے ہی کوئی نہیں۔ پھر حضرت ابراہیم خلیل اللہ نبی علیہ السلام مفسرین کرام فرماتے ہیں آپ کی بارگاہ ایک بارش والا فرشتہ آ گیا، عرض کرتا ہے ابراہیم اگر کوئی حاجت ہے وہ دسو، اسی اتنی بارش کا نزول کریں گے، اللہ کی طرف اللہ کی اجازت
بارش آئے گی، اتنی بارش آئے گی اے ویسے ساری آگ نمرود دی جتنی بھی آگے اے ساری ٹھنڈی ہو جائے گی، ایسے کیچڑ بن جائے گا۔ آپ نے فرمایا اگر کون اللہ حکم دیتا ہے تے پھر تے ٹھیک ہے، انہاں کیا سانو اللہ حکم نہیں دیتا، اسی تے اپنی مرضی نال آئے ہیں۔ حضرت ابراہیم خلیل اللہ نبی علیہ السلام نے فرمایا حاجت تے ہے پر تواڈے نال کوئی نہیں۔ پھر حضرت جبریل امین آپ دی بارگاہ وچ خدمت حاضر ہوئے، اے ابراہیم میں اوتھے جا سکنا ہاں جتھے کوئی نہیں جا سکتا، ہے کوئی حاجت تے دس۔ آپ نے فرمایا وہ جانتا ہے میرا رب جلیل آگ میں جا رہا ہے اس کا ذلیل۔ حضرت ابراہیم خلیل اللہ نبی علیہ السلام ایک آگ میں جا رہے ہیں، رب تعالیٰ نے فرمایا اے جبریل کتھے آیا؟ اللہ میں اپنے سدرات مقام تے ہاں۔ رب تعالیٰ نے فرمایا اے جبریل چلا جا، اے جبریل چلا جا، اپنے مقام کو ہٹ کے جنت وچ ٹر جا، جنت وچ ایک تخت لے جا، او تخت لے جا کے اگ وچ رکھنا تیرا کم ہے، اگ نو گلزار کرنا تے خدا دا کام ہے۔ جی آپ سبحان اللہ، اگ نو گلزار کرنا تے خدا دا کام ہے۔ حضرت جبریل امین تخت لے کے آئے، حضرت ابراہیم علیہ السلام واسطے گلزار ہو گئے۔ حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام آگے جا رہے ہیں، رب تعالیٰ نے فرمایا یا نار کونی برداً و سلاما علی ابراہیم، اے آگ میرے ابراہیم تے ٹھنڈی ہو جا، اتنی ٹھنڈی نہ ہوئی میرے ابراہیم کو ٹھنڈ لگ جائے، اتنی گرم نہ ہونا میرے ابراہیم کو گرمی لگ جائے، سلامتی والی ہو جا۔ پتہ چلیا ابراہیم خلیل اللہ آگ وچ گئے نے، پھر اللہ نے سلام بھیجیا تیرا تے میرا نبی حبیب اللہ یہ ہوئے جنہاں بارے رب تعالیٰ نے فرمایا اے پیارے محبوب سارا سلام تہاڈی بارگاہ وچ۔ پتہ چلیا اللہ نے سارے نبیاں نو شان عطا فرمائی ہے۔ میرے آقا کریم علیہ السلام دے صحابہ دا مجمع لگیا ہے، میرے آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا اے میرے صحابہ جنہوں میں معراج مصطفیٰ تے اللہ دے حریم ناز تے جا رہا سا، فرمایا 7ویں آسمان تے معراج مصطفیٰ دی رات، 7ویں آسمان تے بیت المعمور دی جگہ تے فرماتے نے میں جد امجد ابراہیم خلیل اللہ نبی علیہ السلام نو دیکھیا، اتنی سونی صورت والا میرا جد امجد ہے۔ اے صحابہ کرام علیہ رضوان عرض کرتے نے اے پیارے محبوب باز آتے کاجل والیا، بلے دیاں زلفاں والیا، حاکم دیاں کڑلاں والیا سونیا ابراہیم جد امجد دا تذکرہ کرو، حلیہ بیان فرماؤ۔ اے پیارے محبوب انہاں دا چہرہ کیسا ہے؟ میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا میری ولید والیاں زلفاں کی طرح انہاں دیاں زلفاں سن، میرے بدوہا دے چہرے جیسا انہاں دا چہرہ ہے۔ پتہ چلیا حضور علیہ السلام نے فرمایا میرے ول دیکھو جویں دا میرا چہرہ ہے انہیں میرے جد امجد دا چہرہ ہے۔ جی آپ سبحان اللہ۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری۔ پتہ چلیا اللہ تعالیٰ نے ابراہیم خلیل اللہ نبی علیہ السلام کی عظمتہ نال سرفراز فرمایا، اور دین اسلام کی ابتدا بھی قربانی، اور دین اسلام کی انتہا بھی قربانی، اور کس طریقے نال دو کرانے جنہاں تے نماز پڑھی جاتی ہے، نماز میں درود پڑھا جاتا ہے، اور نماز عبادت خدا دی ہے لیکن درود دو کراتے پڑھا جاتا ہے۔ اچھی آپ سبحان اللہ۔ دو کراتے کڑے حضرت ابراہیم خلیل اللہ نبی علیہ السلام دونوں کرانے مصطفیٰ دے کرانے ابراہیم خلیل اللہ نبی علیہ السلام اونا تے اور اونا دی آگ تے، اور فرمایا اسماعیل حضرت امام علی مقام امام حسین رضی اللہ عنہ فرمایا محمد اور محمد کی آگ پہ پتہ چلا اس میں محبوب علیہ السلام کی ساری آل آتی ہے، اس میں سیدہ کائنات فاطمہ زہرا بھی پتہ چلیا اللہ رب العزت نے یہ مقام اور مرتبہ ایسے نہیں عطا فرمایا، یہ قربانی کی وجہ ہے۔ حضرت ابراہیم خلیل اللہ نبی علیہ السلام کو جب اللہ رب العزت نے یہ فرمایا کہ قَالَ إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا، ہم تیرے سر پہ پگڑی سجائیں گے، امامت والی دستار رکھیں گے، تو آپ نے فوراً عرض کیا پاک پروردگار یہ امامت کی پگڑی میرے اولاد میں سے بھی میری اولاد کو بھی عطا فرما۔ اللہ رب العزت نے فرمایا اے ابراہیم گھبرا نہ، اب امامت کی پگڑی تیرے تک محدود نہیں رکھوں گا، امامت کی پگڑی
تیری آگ اسماعیل سے جلاؤں گا، اسماعیل تیرے بیٹے کو عطا کروں گا، اسماعیل کی آگ محمد کریم کے سر پہ دستار سجاؤں گا، پھر آقا کریم کی آگ حضرت امام حسن کے سر پہ آئے گی، پھر وہ دستار امام حسین کے سر پہ آئے گی، پھر یہی دستار زین العابدین کے سر پہ آئے گی۔ فرمایا چلتے چلتے یہ امامت کی پگڑی دادا علی حجویری کے سر پہ سجاؤں گا، پھر خواجہ معین الدین کے سر پہ سجاؤں گا، پھر سیال لجپال کے سر پہ سجاؤں گا۔ اب تیری قیامت تک تیری امامت والی پگڑی مصطفیٰ کے غلاموں کو عطا کرتا جاؤں گا۔ اب پتہ یہ چلا ابراہیم کو بھی مقام ملا، نور مصطفیٰ کی وجہ سے ملا۔ اگر آپ پہ گلزار آپ گلزار بنی نور مصطفیٰ کی وجہ، حضرت اسماعیل کے گلے پہ چھری نہ چلی تو پھر نور مصطفیٰ کی وجہ ہے۔ وجہ کی ہے یوں تو سارے نبی محترم ہیں مگر سرور انبیاء تیرے ان کے بڑے سرور انبیاء تیری کیا بات ہے، کیا بات ہے سرور انبیاء تیری کیا بات ہے، والی کل جہاں کی تیری ذات ہے، اے حبیب خدا تیری کیا بات ہے۔ اللہ رب العزت نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو یہ شان عطا فرمائی، اور حضرت ابراہیم خلیل اللہ تو وہ ہیں جن کے بارے میں اللہ کا قرآن کہتا ہے فَلَمَّا بَلَغَ مَعَهُ السَّعْيَ، کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے خواب میں اللہ رب العزت نے ایسا خواب درج فرمایا کہ آپ اپنے بیٹے سے فرماتے ہیں کہ یا بنی انی ارا فی المنام انی اذبحک فانظر ماذا ترى، یہ آپ نے یہ ذکر فرمایا۔ یہ اتنی طویل طوالت سے اگر گفتگو کی جائے تو پھر جمعے کا وقت تھوڑا ہوتا ہے، میں مختصر کرتا ہوں۔ آپ نے سب سے پہلے اللہ کی بارگاہ میں دعا کی، بڑی توجہ سے سنیں، اللہ کی بارگاہ میں دعا کی، پروردگار مجھے صالح بیٹا عطا فرما، ربی حب لی من الصالحین۔ جب بھی دعا کریں اللہ کی بارگاہ میں یا اللہ اولاد عطا فرما تو صالح اولاد عطا فرما، ورنہ آج کل یہ اولاد ہے کہ جب باپ کی پھوڑی لگی ہوتی ہے اولاد ہی کہتی ہے ابا میرا مریا، دعا دی کوئی ضرورت نہیں۔ اللہ ایسی اولاد سے محفوظ فرمائے، ایسی اولاد عطا فرمائے اس اولاد کے گلے میں دامن مصطفیٰ سیدہ کائنات کا دامن پکڑا وہ اولاد ہونی چاہیے۔ آپ نے اللہ کی بارگاہ میں دعا کی، پھر اللہ تعالیٰ نے بشارت بشرناہ بغلام حلیم، حلیم بیٹے کی بشارت عطا فرمائی۔ حضرت اسماعیل نبی علیہ السلام پیدا ہوئے، کیسے پیدا ہوئے؟ حضرت سارہ کے بطن سے اولاد نہ، حضرت سارہ ہاران کی بیٹی ہے، آپ کے چچا ہاران ہے، مصر میں رہنے سے رہتے تھے، ان کی بیٹی حضرت سارہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اتنی حسینہ تھی۔ آپ نے عرض کیا کہ اے ابراہیم 99 سال کی عمر کو پہنچ جا رہے ہیں اور بڑھاپے کو پہنچے ہوئے ہیں، یہ نہ ہو کہ آپ کے دل میں خواہش ہو بیٹے کی، اولاد کی، ایسا کر یہ ہماری فاطمہ ہے حاجرہ، اس سے عقد کا شاید اللہ کوئی عطا فرمائے بیٹا عطا فرمائے۔ ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام نے نکاح ہوا، آپ کے بدن سے حضرت حاجرہ کے بدن سے حضرت اسماعیل ذبیح اللہ علیہ السلام پیدا ہوا۔ تو پھر ہوا کیا، آپ اتنا پیار کرتے تھے، وہ فرشتہ اللہ کی بارگاہ میں عرض کرنے لگا یا اللہ میں جا کے چیک کرتا ہوں خلیل کی محبت تیرے ساتھ ہے یا بیٹے سے، بار بار اللہ کا ذکر کرتا تھا انسانی صورت میں۔ اگر انسانی صورت میں نوری فرشتہ انسانی لباس اوڑھ کے بشری لباس اوڑھ کے آ سکتا ہے، اس کی نورانیت میں فرق نہیں آتا۔ اگر امام الانبیاء نوری ہو کے انسانی صورت میں آ جائے، حضور کی نورانیت میں بھی فرق نہیں کرتا۔ اللہ کی بارگاہ میں عرض کرنے لگا پاک پروردگار میں تیری تعریف کرنے لگا، سبحان ذی الملک والملکوت، سبحان ذی العزت والعظمت والہیبت والقدرت والکبریاء والجبروت۔ فرشتے نے انسانی صورت میں کھڑے ہو کے جو اللہ کا ذکر کیتا، حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام سنتے سن، آپ نے فرمایا مینوں خدا کا ذکر پھر سنا۔ ایک مرتبہ واقعہ ہے، آپ نے فرمایا فرشتے آ کے تو کی دے گا، فرمایا ساریاں بکریاں لے لے مینوں اللہ
پھر سہارا نے بڑا کیتا پھر فرمایا خدا دا ذکر سنا آپ رشتے آگیا ہن کی دے گا فرمایا بکریاں چران والا مینوں چرواہا رکھ لیا اللہ دا ذکر سناتا جا پتہ چلیا آپ نے فوراً اللہ کی بارگاہ چرج کی فرشتے نے اللہ کی بارگاہ چرج کی آتا تیرے خلیل دی تیرے نال زیادہ محبت ہے اپنی اولاد نال زیادہ محبت کوئی نہیں یہ تو پتہ چلیا حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کے بارے اللہ تعالیٰ نے خود فرمایا وَاتَّخَذَ اللَّهُ إِبْرَاهِيمَ خَلِيلًا فرمایا کہ ابراہیم تے میرا خلیل ہے حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت فرماتے ہیں میرے آقا اسلام کے صحابہ کا مجمع لگی آئے سارے صحابہ ذکر میں کرتے ہیں اللہ نے آدم کو صفی اللہ بنایا ہے نوح کو نجی اللہ بنایا ہے ابراہیم کو خلیل اللہ بنایا ہے میرے آقا اسلام نے فرمایا اوے میرے ول دیکھو اے دے وچ کوئی شک نہیں ابراہیم صفی اللہ ہے ابراہیم صفی ابراہیم خلیل اللہ ہے آدم صفی اللہ ہے نوح نجی اللہ ہے عیسیٰ روح اللہ ہے اسماعیل صفی اللہ ہے صدقتا اے دے وچ شک نہیں پر میرے ول دیکھو اللہ نے مینوں اپنا حبیب بنا کے بھیجا کیا سبحان اللہ اپنا حبیب بنا کے بھیجا ہے میرے بات دیکھو اور قیامت والا دن ہوئے گا فرمایا لیوائے حمد بھی میرے ہاتھ میں چھوڑے گا فرمایا میں فخر نہیں کرتا اے اللہ نے ساڑھے نبی نشان عطا کی دیا نے اے ہمارا نبی ساڑھا نبی حضرت ابراہیم خلیل اللہ دی آل وچوں آ رہا ہے حضرت ابراہیم خلیل اللہ کی دعا کر دے سن ایک تو کعبہ تعمیر کیتا ربنا وابعث فیہم رسول بیٹا عطا فرما رب تعالیٰ نے فرمایا فبشرناہ بغلام حلیم اسی تینوں بشارت دیتے ہیں ان قریب تیرے کول حلیم بردبار بیٹا تشریف لے آن والا ہے تقریر سننی ہے کہ مغزی رہنے مومن بن کے سنو اچھیا کو سبحان اللہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے حضرت اسماعیل آ گئے چھوٹی عمر حضرت سارہ رضی اللہ تعالیٰ میں یہ بھی بات بتاتا ہوں اگر ٹائم نہ بچا حضرت سارہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اللہ کی بارگاہ میں عرض کیا آپ پروردگار یہ عورتوں کی خواہش تو ہوتی ہے کہ دوسری بیوی کے پاس میں بھی خلیل کی بیوی ہوں حاجرہ بھی خلیل کی بیوی ہے اے پاک پروردگار اگر حاجرہ کے بدن سے اولاد ہو سکتی ہے تو سارہ کے بدن میں سے کیوں نہیں اولاد ہے یا اللہ میں بھی تو خلیل کی بیوی ہوں آپ نے دعا کی تو پھر اللہ رب العزت نے فبشرناہ بغلام علی اللہ رب العزت کا قرآن ہے ہم نے پھر سارہ کو کیسی بشارت دی عالم دین بیٹا عطا فرمایا علی بیٹے کی بشارت دی حضرت سارہ اور مفسرین کرام فرماتے ہیں کہ حضرت اسماعیل صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت سے 30 سال بعد حضرت اسحاق پیدا ہوا اور جتنے بھی بنی اسرائیل کے نبی اور رسول ہیں اسحاق نے کی اولاد میں سے حضرت حاجرہ میں سے نہیں حضرت اسماعیل کی اولاد میں سے نہیں اگر اسماعیل کی اولاد میں سے ہے تو ہمارے نبی محمد مصطفیٰ کی اولاد حضرت آپ نے پھر دعا بیٹا تھا اب مختصر کرتا ہوں حضرت حاجرہ رضی اللہ عنہ کہ سارہ کے کہنے پہ حاجرہ کو اور بیٹے کو لے جاؤ جنگلوں میں لے جاؤ آپ کی آنکھوں سے آنسو آ گئے کہ میں اب حاجرہ کو کیا کہوں مجھے سارہ کہتی ہے اب پھر تصور والی بات آ گئی اللہ تعالیٰ نے فرمایا گھبرانا سبحان اللہ اے حاجرہ اے ابراہیم گھبرانا سارہ نو آکھو کہ مینوں اللہ دا بھی حکم ہویا حاجرہ نو میرا آرڈر دیا جے اے حاجرہ اللہ دا حکم ہے اج تینوں جنگلاں وچ چھڈاں گا جدوں جنگلاں وچ چھڈیا بیٹے اور بیوی نو آپ نے چھڈیا تے بیوی دی اکھاں وچوں آنسو آئے حفیظ جلندری نقشہ کھچیا خدا کا قافلہ مشتمل تھا تین جانوں پر اسی نے ہی موزد ہونا تھا زمینوں آسمانوں پر یہ تین بندوں کا قافلہ جن میں ایک بیٹا ایک ماں ایک باپ تین بندوں کا قافلہ جا رہا ہے حضرت حاجرہ نے عرض کیا اے میرے سرتاج یہ کس نے حکم دیا یہ چند کھجوریں پانی دے کے جا رہے ہو فرمایا یہ مجھے اللہ نے حکم دیا حاجرہ نے کہا
اگر اللہ کا حکم ہے میں سب تسلیمیں کم کرتی ہوں، میں اللہ کی رضا پہ راضی ہوں، وہ رازق ہے، وہ میرا خالق مجھے کھائے گا کھلائے گا بھی، مجھے پلائے گا بھی۔ حتیٰ کہ پانی ختم ہو گیا، کھجوریں ختم ہو گئی، حضرت اسماعیل تڑپ رہے ہیں پانی کی پیاس، ماں کی ممتا تڑپی، حضرت اسماعیل ماں کی ممتا تڑپ رہی ہے اسماعیل کو دیکھ دیکھ کے، اسماعیل کے پاؤں کی ننھی ننھی ہڈیاں آپ جب پانی کے پتھروں پہ مارتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہوگا اے ہاجرہ چھوڑنا تیرا کام ہے، اور اسماعیل کے ایڑیوں سے چشمے جاری کرنا خدا کا آپ نے ایک چکر صفا کا لگایا، ایک چکر مروہ کا لگا دیا، ایک چکر صفا کا، ایک مروہ پہ کبھی صفا پہ جاتی ہے کبھی مروہ پہ آتی ہے، ہاجرہ کبھی دوڑ رہی ہے، اے پاک پروردگار میرا بیٹا نہ کھلتا ہوا مر جائے، اے پاک پروردگار میں تیری بارگاہ میں کیا منہ دکھاؤں گی، یہاں پہ پانی نہیں ہے، یہاں پہ پھل نہیں ہے، میں کہاں سے لا کے بچے کو غذا دوں، اے پاک پروردگار اب میں کیا کروں؟ جب دیکھا آگے بیٹے کے پاؤں سے چشمے جاری ہو گئے، آپ نے فرمایا اے زمزم زمزم رک جا، یہ زمزم عبرانی زبان کا لفظ ہے، آپ نے فرمایا ٹھہر جا رک جا۔ حضرت عبدالحق مود سے دہلوی شاہ صاحب آپ فرماتے ہیں اگر خدا کی قسم ہاجرہ نہ فرماتی رک جا، کائنات میں پوری کائنات میں یہ آب زمزم پھیل جاتا، پوری کائنات میں یہ آب زمزم پانی پھیل جاتا، اگر ہاجرہ ٹھوکر نہ لگاتی۔ اب پتہ یہ چلا اے ابراہیم اے اسماعیل تیری عظمت کے قربان تیری ماں کے یہاں قدم لگ جائے، رب نے فرمایا صفا والمروہ من شعائر اللہ، صفا اور مروہ میریاں نشانیاں، اللہ نے صفا کے مروہ کو اپنی نشانیاں بنایا۔ حضرت ہاجرہ عرض کی پاک پروردگار میرا دوڑنا تو فضول ہو گیا، اے پاک پروردگار میرا دوڑنا فضول ہو گیا، اگر پانی پاؤں سے چشمے جاری کرنے تھے تو مجھے دوڑاتا نہ، مجھے دوڑنا نہ ہوتا۔ رب نے فرمایا اے ہاجرہ گھبرانا، اب تیرے ان قدموں پہ قیامت تک امام الانبیاء بھی دوڑیں گے، فاطمہ بھی دوڑے گی، حسن بھی دوڑے گا، حسین بھی دوڑے گا، ابو بکر بھی دوڑیں گے، فاروق بھی دوڑیں گے، عثمان بھی دوڑیں گے، حیدر کرار بھی دوڑیں گے، فرمایا بریلوی بھی دوڑیں گے، وہابی نجوی بھی دوڑیں گے، اور دیوبندی بھی دوڑیں گے، دوڑیں گے۔ تکبیر، آواز کھول ہمارا تیرے ان قدمات کے سارے دوڑیں گے، سارا نام لکھا اونچی آقا سبحان اللہ، تیرے قدمات کے سارے مقام پہ فکر دوڑیں گے، کوئی مننے یا نہ مننے، اے ہاجرہ تیرے قدمانوں میں قیامت تک باقی رکھا گی، رکھا گی، رکھا گی۔ حضرت ہاجرہ کے قبر میں چلے گئی ہیں لیکن انہوں نے قدمان اللہ نے باقی رکھے، حضرت اسماعیل ابراہیم نے قدمان رب نے باقی رکھے، وَاتَّخَذَ اللَّهُ مِن مَقَامٍ وَاتَّخَذَ مِن مَقَامِ ابراہیم پتہ ہے چلیا حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام پھر اللہ تعالیٰ کی طرف آرڈر ہو گیا، فرمایا کہ جلدی کرو بیٹا قربان کرو، آپ آیا، آپ نے جلدی جلدی میں ایک شارٹ کٹ کرتا ترنم تو ہٹ کے اونچی آقا سبحان اللہ، جلدی جلدی ہاجرہ کو بنا دی، ماں کو آیا اے ہاجرہ جلدی کرو بیٹے نے تیار کرو، آج بیٹے نے تیار کرو، کیوں کہ میں خواب آیا اللہ تعالیٰ کی بارگاہ، کیونکہ اپنی بیوی کو ساری گل نہیں دسی، دل وچ ارادہ کیتا کہ خواب ایسا آیا، رب تعالیٰ نے فرمایا قربانی دے، آپ نے اگلے دن صبح اٹھے جلدی جلدی بکریاں دا ریوڑ اللہ دی بارگاہ وچ قربان کر، قربان کر، قربان۔ پھر اللہ دی طرفوں آرڈر آیا ابراہیم قربانی ہور دے، دوسری رات خواب آیا ابراہیم قربانی کر، حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام نے اونٹ قربان کر دیتے، حسین کرام فرماتے ہیں کئی لکھاں اونٹ آپ نے قربان کر دیتے۔ پھر تیسری رات خواب آیا، پھر آپ نے آنکھوں وچوں آنسو آئے، رب تعالیٰ نے فرمایا اے ابراہیم کوئی پیاری چیز میری بارگاہ وچ قربان کر، چھڑ کر، چھڑ کر، چھڑ، اے ابراہیم میری بارگاہ کوئی پیاری چیز قربان کر۔ پھر اللہ تعالیٰ دی بارگاہ چرن کی یا اللہ 99 سال دی عمر وچ میرے بیٹا
کیتا ہے اسماعیل بیٹا عطا کیتا ہے میں ہر چیز نالوں بکریاں نالوں اونٹاں نالوں میرا بیٹا پیارا ہے پیارا ہے پیارا ہے پتہ چلا اگر پتر قربان کرنے پڑن تے کتنے مشکل تے اے دل چ درد رکھ کے سنو کہ حضرت اسماعیل ابراہیم نو کہ اللہ تعالی نے کیسا مقام عطا کیتا آپ دی اکھاں وچوں آنسو آ گئے رب فرمایا بس بیٹے نہیں قربان کرنا آپ پھر حضرت حاجرہ کو آئے اے حاجرہ جلدی کر میرے بیٹے کو تیار کر آج میں اپنے کریم کی مہمان بننے والا ہوں میں اپنے کریم کی دعوت کے جانا چاہتا بچے کو نال لے کے جاواں گا حضرت حاجرہ دی اکھاں وچوں آنسو آ گئے فرمایا میں اس واسطے روئی ہاں اے ابراہیم اس واسطے روئی ہاں تہاڈی کچھ دے اندر میں رسی دیکھی ہے اے کیا کرو گے آپ نے فرمایا اس واسطے چھری پہ رسی اس واسطے پکڑی ہے اے حاجرہ شاید کوئی تمبا ذبح کرنا پہ جائے مجبور ہو کے نہیں جڑا خوش ہو کے بیٹھا ہوا کہ سبحان اللہ اتنے پڑھ کے اس محراب ممبر وچ مصطفیٰ دا کردار نہیں بلکہ مصطفیٰ دا وفادار بیٹھا ہو آج کا ہر بندہ کہتا پیچھے سے اللہ اکبر یہ نہیں پتہ ایمان کا کیتا کیا ہے آج کل ایمان ایسے اندر چھپائے پھرتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ ابراہیم خلیل اللہ کے والد بت پرست ہے مشرک ہے مشافر ہے قرآن کا نہیں پتا وہ یہ بھی کہتے ہیں حضور علیہ السلام کی والدہ ماجدہ حضور 7 سال کی تھے والدہ فوت ہو گئی حضور دنیا میں نہیں آئے والد فوت ہو گئے پتہ یہ چلا وہ کافر تھے حضور نے تو 40 سال کی بعد اعلان نبوت کیا کلمہ تو ہے نہیں تھا وہ کیا تھے وہ کافر تھے لوگ پیچھے نمازیں پڑھ رہے ہیں لوگ ان کے پیچھے نمازیں پڑھ رہے ہیں ایسی بات نہیں اپنا عقیدہ درست کریں آج دیکھیں اللہ کا قرآن کہتا ہے اور پھر میرے محبوب علیہ السلام حضرت اسماعیل ذبیح اللہ علیہ اکھاں وچوں آنسو آ گیا ہر چیز جا کے جو پہنچے حضرت اسماعیل ذبیح اللہ علیہ جلدی شیطان آیا آ کے آخر لگا اے حاجرہ تیرے بیٹے کو قربان کرنے واسطے لے کے جا رہے ہیں آپ فرمایا اگر قربان کرنے واسطے لے کے جا رہے ہیں اللہ دا حکم ہے پھر ایک اسماعیلی لکھا اسماعیل ہون اسی اللہ دے نام تو قربان کر چھڑنا پھر حضرت اسماعیل دے کول آئے آپ نے جلدی فرمایا ابا جی مینوں اے بابا تنگ پیا کردا بزرگ دی شکل وچ آیا آپ فرمایا کہ اگر تے منع کردا اے تے پتھر مار اے تے کنکر مار پھر آپ نے بھی کنکر مارے اس واسطے حاجی زبان کنکر مارتے ہیں یہاں سے میں ایک اصطلاح دیتا ہوں اگر حضرت سب سے پہلے انگوٹھے چومے حضرت آدم علیہ السلام انگوٹھے چومے تھے ایسے تو یہ لوگ کہتے ہیں کہ حضرت آدم کو تو نور نظر آیا تھا انگوٹھے اس لیے چومے تھے آپ کو تو نظر نہیں آتا میں یہ بات استدلال کے طور پہ کرتا ہوں حاجی صاحبان کو شیطان نظر نہیں آتا حاجی اس لیے مارتے ہیں حضرت ابراہیم نے مارے تھے اسماعیل نے مارے تھے کنکر شیطان کو مارنے والے اسماعیل اور ابراہیم تھے اگر ان کی ادا کو بنایا جا رہا ہے یہ تو کوئی بشر ہے حضرت آدم علیہ السلام کی ادا کو حضرت ابراہیم علیہ السلام آپ جب لے کے آئے بیٹے کو لٹانے لگے تو پھر ہوا کیا آپ کی آنکھوں سے آنسو آ رہے ہیں بیوی نے کہا پدر بولا کہ بیٹا رات میں نے خواب دیکھا ہے کتاب زندگی کا ایک نرالا خواب دیکھا ہے بیٹے نے فوراً عرض کیا یا ابا تفعل ما تؤمر اے پیارے بابا جان جو اللہ نے آپ کو حکم کیا ہے آپ سے میں سر تسلیم ہم کرتا ہوں آپ حکم اشاعت فرمائیں صادر فرمائیں میں چھری کے نیچے آنے کے لیے تیار ہوں یہ دیکھ لو آپ بھی نبی ہو یعنی آپ بیٹے نے میں پنجابی چ دسنا بیٹے نے آکھیا تسی بھی نبی ہو میں بھی نبی ہاں تسی بھی مومن ہو میں بھی مومن ہاں تسی بھی مصطفیٰ دے نور دے امین ہو میں بھی امین ہاں اے پیارے بابا جان چھری تھلے لٹانا تہاڈا کام ہے سینہ حاضر کرنا اسماعیل دا کام ہے اللہ تعالیٰ نے فرمایا جلدی کر اے جبرائیل جلدی کر جنت وچوں تمبا لے جا کیونکہ جدوں میرے ابراہیم نے آکھیا سی حاجرہ نو شاید تمبا ذبح کرنا پڑ جائے فرمایا ہن زبان ابراہیم دی چلے گی حضرت اسماعیل نو ہٹایا کس طریقے لٹایا اور گھٹنا سینہ معصوم پر رکھا چھری پتھر پہ رگڑی ہاتھ کو حلقوم پر رکھا اللہ تعالیٰ نے فرمایا اے چھری میرے ابراہیم میرے اسماعیل کے گلے نو نہ کٹی اللہ نے جدو اشارہ فرمایا ابھی جلندری نے نقشہ کھچیا اللہ نے فرمایا اے دوزخ سڑے گی اے چھری
بھتیجا اسماعیل نبی۔ اللہ تعالیٰ نے، میری بات ختم ہو رہی ہے، اب اللہ تعالیٰ نے کیسی قربانی کی، کیسی آپ کی بارگاہ میں ابراہیم نے قربانی پیش کی۔ اب دنیا کا کوئی مفسر ہو، دنیا کا کوئی مفتی ہو، دنیا کا کوئی بھی خطیب ہو جو یہ کہے مردوں کے نام کی نہ قربانی کی جائے، نہ مردوں کے نام پہ قرآن پڑھا جائے، میں ان کو بتلانا چاہتا ہوں، ارے قرآن اگر تیرا باپ مردہ ہے، قربانی کا ثواب پکڑا جا رہا ہے، قرآن قربانی کا ثواب تیرے باپ تو قبر میں جا رہا ہے، پھر اللہ ہمارا قرآن بھی قبول کر لیتا۔ پتہ یہ چلا اللہ نے فرمایا وَتَرَكْنَا عَلَيْهِ فِي الْآخِرِينَ، ہم نے بعد میں آنے والوں کے لیے تیرے ذکر کو آخر تک باقی رکھا ہے۔ اب مجھے کہنے دیجئے حضرت ابراہیم کو مقام ملا، در مصطفیٰ سے ملا، اب ہم سارے مل کے کہتے ہیں یوں تو سارے نبی کرم ہے مگر سرور انبیاء۔ کیا بات ہے یہ مجمع سرکار قیامت، سرکار قیامت۔ میں یہ بات کرتا ہوں، یہ مجمع میں نے کوئی اعلان کر کے نہیں بلایا، یہ اللہ کے رسول کی محبت میں بیٹھ اور یہ وہ لوگ ہیں جو گھڑیوں کی طرف نہیں دیکھ رہے۔ میں بھی اپنی تقریر ختم کرنے لگا ہوں، ایک بار مل کے کہیں یوں تو سارے ہاتھ اٹھا کے کہتے پتہ چل جائے کہ کیمرے میں سب آ رہے ہیں، حضور کے غلام ہیں۔ یوں تو سارے نبی محرم ہے مگر سرور انبیاء، اور اس نعرے پہ کوئی مقابل فکر پریشان نہیں ہوگا۔ اگر کوئی پریشان ہوتا ہے وہ کافر اور مرزائی پریشان ہوگا۔ تاجدار ختم نبوت اور نعرے تکبیر، نعرے رسالت، نعرے حیدری، تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت، اور سارے ہاتھ آخری ہے۔ کیوں کہ جو تاج ختم بھارت نبی آخری ہے، کوئی جس کا اقرار ہے وہ کہے تاج ختم نبوت بنایا گیا آپ کے سر پہ، پھر وہ یہ میری کتابت کا بڑا مشہور شعر ہے، سب کو آتا ہے۔ آپ کے سر پہ پھر وہ نعرہ صلی اللہ کا لگایا گیا، خاتم الانبیاء تیری اللہ کی بارگاہ میں دعا، اللہ تعالیٰ میری حاجت اپنی بارگاہ میں قبول منظور فرمائے۔ سنتوں والے ذرا سنتے